بائبل اور خاص طور پر عہد نامہ قدیم میں عیسائیت کے ظہور سے پہلے موجود جسم فروشی کے حوالے سے کافی معلومات ملتی ہے۔ مذہبی معلم اور پادری ان معلومات کے حامل مقدس کتاب کے صفحات کو جلدی جلدی سامنے لے آتے ہیں، لیکن کچھ خاص شہوانی ایروٹک عبارتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سینٹ جیروم کے زمانے تک ازکائیل کی کتاب دا بک آف ازکیل کو کم عمر افراد کی پہنچ سے دور رکھا جاتا تھا۔ جس زمانے کا ذکر عہد نامہ قدیم میں ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں جسم فروشی کو ایسے ہی دیکھا جاتا تھا جیسے آج کی تہذیب یافتہ ملکوں میں دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا شاید زیادہ صحیح ہوگا کہ جبر و سزا کے مختصر وقفوں کے علاوہ، جس پر ہم ایک الگ باب میں بات کریں گے، جسم فروشی کے حوالے سے معاشرے کے مجموعی رد عمل میں کوئی قابل تعریف تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ موجودہ زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی سب کے سامنے طوائف کی مذمت کی جاتی تھی، لیکن تنہائی میں اس کے دھندے کو فروغ دیا جاتا تھا۔ ان مقدس کتابوں میں جسم فروشی کرنے والی عورتوں کی تو مذمت کی ہے، لیکن طوائف پرست مردوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ عورت کے حوالے سے مرد کا رویہ آفاقی طور پر یہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ دار عورتوں کے علاوہ ہر عورت کو ورغلایا اور پھسلایا گیا ہے۔ جب مردانہ جسم فروشی کا ذکر آتا ہے تو عہد نامہ قدیم کا یہ رویہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے، اور عیسائی ملکوں میں صدومی کے حوالے سے صدیوں موجود رہنے والے معاشرے کے رد عمل پر یہاں ایک نیا رجحان غالب آ جاتا ہے۔ جب گزشتہ دور میں ہم نے دیکھا کہ طوائفیں مختلف خوشنما ناموں کے ساتھ اس زمانے میں ساری معلوم دنیا کے بیشتر معبودوں سے وابستہ ہوتی تھیں، اور یہودی معبد بھی اس سے مستثنی یعنی کہ دور نہیں تھی، تاہم بعض اقوام میں ایسا کہ جسم فروش مرد بھی معبدوں سے وابستہ ہوتے تھے۔ یہودیوں نے صدومی کی مذمت اس لیے کی تھی کہ یہ ان کی ایک مد مقابل قوم کی خصوصیت تھی۔ ویسٹر مارک نے لکھا ہے کہ لفظ کا دیس، جس کا ترجمہ صدومیت پسند کیا گیا ہے، ایک ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ کسی دیوتا کے لیے وقف ہوتا تھا، یعنی کہ ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے دیوتا کے لیے کوئی لڑکی ہو، اسی طرح یہ لوگ لڑکا دیوتا کے لیے سمجھتے تھے، اور وہ دیوتاؤں کی ماں ڈیا سیریا کے لیے وقف ہوتے تھے۔ ایڈورڈ ویسٹر مارک دا اورigin اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا مورل آئیڈیاز، یہودی تصور کے مطابق ایک خدا کے علاوہ دوسرے دیوتاؤں کو پوجنا سب سے بڑا گناہ تھا۔ اس حوالے سے احکام عشرہ کا پہلا حکم قابل غور ہے۔ عہد نامہ قدیم میں صدوم اور گومورہ میں غیر فطری جنسی فعل عام ہو جانے کی وجہ سے ان کی بربادی کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل میں متعدد جگہوں پر صدومی کی مذمت کی گئی، جیسے کہ لیویٹیکس 22، تم مردوں کے ساتھ عورتوں کی طرح مت لیٹنا، یہ گناہ ہے۔ اسی طرح لیویٹیکس 20.13، اگر کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس طرح لیٹے جیسے عورت کے ساتھ لیٹے ہیں تو دونوں گناہگار ہیں اور ان کی سزا موت ہے، ان کا خون انہی کے سر ہے۔ آئی کنگ 10:15.24، اگر کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس طرح لیٹے جیسے عورت کے ساتھ لیٹتے ہیں تو وہ دونوں گناہگار ہیں۔ اور اس ملک میں بھی صدومیت پسند موجود تھے، اور انہوں نے وہی کچھ کیا جو کچھ بنی اسرائیل سے پہلے والی وہ قومیں کرتی تھیں جنہیں خدا نے تباہ کر دیا تھا۔ عیسائیت نے جنسی عمل کی ہر صورت مذمت کی، چاہے وہ شادی کر کے کیا جائے یا شادی کے بعد۔ سینٹ پال نے اور عصمت کی ایسی شان بڑھائی کہ وہ اوائلی عیسائیت کے نمایاں اوصاف بن گئے۔ جنس کے حوالے سے اس روش کے زیر اثر ہی یہ قانون بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی ایسے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ مرد اور عورت چرچ میں
یا کسی تقریب میں شامل نہیں ہو سکتے جنہوں نے پچھلی رات سیکس یعنی کہ جنسی عمل کیا ہو۔ اس زمانے میں ایک اہم تبدیلی یہ آئی کہ طوائف یا زانیہ کی موت کی سزا دیے جانے کا قانون منسوخ یعنی کہ ختم کر دیا گیا۔ یسوع کی تعلیمات صرف معافی اور خیرات پر بچ گئیں۔ مذہبی جسم فروشی کے رواج یا موجودہ زمانے کے پیشہ ورانہ جسم فروشی میں ڈھل جانا ناگزیر یعنی کہ ایک جیسا نہیں تھا۔ اس طرح ہر ایک ایسے ملک میں جسم فروشی کو فروغ پانا گریز تھا جہاں صرف ایک شادی کا رواج ہو۔ اس طرح جسم فروشی کا بہت سے تہذیب یافتہ اور نیم تہذیب یافتہ ملکوں میں پہنچنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ہم جسم فروشی کے ارتقاء کا مرحلہ وار سراغ پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہے غیر مذہبی اور وحشی اقوام کی جنس، پھر مذہبی یا مقدس جسم فروشی اور آخر میں پیشہ ورانہ جسم فروشی، جو کہ آزادانہ فری لانس بھی ہو سکتی ہے اور چکلوں والی بھی۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ جسم فروشی کی ایک قسم کو دوسری کے ساتھ اس قدر غلط ملت کر دیا جاتا تھا یا ظاہری طور پر ایسا مذہبی لبادہ اوڑھ دیا جاتا تھا کہ یہ جاننا مشکل ہے کہ مذہبی جسم فروشی کا اختتام کہاں ہوا، پیشہ ورانہ جسم فروشی کہاں سے شروع ہوئی۔ وجہ کچھ بھی ہو، اس میں رقم یعنی کہ پیسے کا بہت عمل دخل تھا۔ ہیروڈیٹس کے بقول اہرام طوائفوں کی کمائی ہوئی رقم سے تعمیر کیے جاتے تھے، جس طرح اہرام مصر، اسی طرح کئی اہرام اور بنائے گئے تھے۔ چیوپس اس حد تک چلا گیا کہ اس نے اپنے نام سے موسوم اہرام کی تعمیر کے لیے رقم کے حصول کے واسطے اپنی بیٹی کو ہی طوائف بنا دیا تھا۔ بیشتر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب دوسرے قبائل غالب آ جاتے تو معبودوں کی طوائفوں کو عوامی چکلوں میں جسم فروشی کرنے کے لیے بٹھا دیا جاتا تھا۔ لیکن یونان میں جسم فروشی مردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس حقیقت سے کوئی چھپا ہوا نہیں تھا۔ جدید تہذیب میں بھی جسم فروشوں مردوں کی تعداد کم نہیں، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ عورتوں کو صرف بچے پیدا کرنے، گھر کو سنبھالنے اور اپنے شوہر کی خدمت کا حق دیا جاتا تھا، اور یہ عورت پر مرد کا پرانا حق تھا جو کہ 4000 سال سے چلا آ رہا تھا۔ بیوی صرف گھر تک محدود رہا کرتی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنے خاوند کی خدمت کرنا، بچے پیدا کرنا، انہیں پالنا پوسنا اور گھر کے کام کاج کرنا تھا۔ جس وقت یہ معزز شادی شدہ ایک حد تک نیک عورت اپنے حقیر فرائض سر انجام دے رہی ہوتی تھی، اس وقت اس کا شوہر بنی سنوری عورتوں کی صحبت میں عیش کر رہا ہوتا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا انوکھی بات ہے، یہ سب تو موجودہ دور میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن یونان اور موجودہ دور میں بہت فرق ہے۔ سبسکرائب